السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو اسماعیل افیشل یوټیوب چینل. څنګه چې تاسو ته پاته ده، بس نن خیر سره 14 تاریخ دی او مدرسې کې 14 اگست پروګرام منعقد شوی و. موږ وی چې ریکارډینګ مو پکې ملګرو ته وکړو. نو خیر سره دو پارت 1 دی، دوم تاسو سره شیر کوو. چې سي 200 پارت دی، بس نور وی یا یو یا دوا پارت نو ټول سره خیر سره شیر کوي، لایک کوي ویډیو، او کا ویډیو مو خوښ وي نو شیر کوي. او چینل سره څوک په چینل باندې نه وي، چینل سره سبسکرایب کوي. او ډیر مننه راځي چې مخکې سو. د دې پروګرام او د دې محفل باقاعده آغاز تلاوت کلام پاک سره کولو د پاره ز بلنه ورکوم ولی تاج تشراشي او د الله د خوبصورت او خپل کلام نه د دې پروګرام آغاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو یہ وفا آئے گی. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ زمین، یہ فضا، یہ پہاڑ، یہ دریا سب ہماری پہچان ہے. یہ مٹی ہمارا وقار ہے، یہ دھرتی ہمارے خون سے سیراب ہے. ارض وطن صرف ایک خطے زمین نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان، ہماری غیرت اور ہماری قربانیوں کی امانت ہے. معزز سامعین، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جدائی پر وطن کی یاد کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑتے وقت فرمایا تھا، واللہ تو اللہ کی زمینوں میں سے سب سے پیاری زمین ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. یہ الفاظ گواہ ہیں کہ وطن کی محبت فطرت انسان کا حصہ ہے. اے اہل وطن، ہماری دھرتی ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں عزت دی ہے، سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا ہے. اس کی حفاظت ہمارا شرعی، اخلاقی اور قومی فریضہ ہے. دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہر سازش اور ہر اس سازش کو توڑنا ہے، ہر حملے کو ناکام بنانا ہے. یہی ہماری محبت کا اصل ثبوت ہے. آؤ عہد کریں کہ اس وطن کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اپنے اخلاق سے اس کا وقار بڑھائیں گے، اپنی محنت سے اسے مضبوط کریں گے، اور اپنی جان اور مال سے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. کیونکہ جو وطن کا وفادار ہے
وہی اپنے ایمان کا سچا سپاہی ہے۔ اب پریڈ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عادل۔ پریڈ اللہ کا نام لے کر آسان باش ہوگا، آسان باش۔ پریڈ اللہ کا نام لے کر ہوشیار ہوگا، ہوشیار۔ پریڈ آسان باش، ہوشیار۔ پریڈ پرچم سلامی ہوگی، پرچم سلام۔ پریڈ بازو نیچے گرے۔ پریڈ آسان باش، ہوشیار۔ پریڈ ردم کے ساتھ قومی ترانہ ہوگا، قومی ترانہ۔ پاک سرزمین شادباد، کشور حسین شادباد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز عظیم شادباد۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم السلطنت زندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، محور ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، سائے خدا ذوالجلال۔ پریڈ آسان باش، ہوشیار۔ پریڈ تلاوت کی دعا کے لیے بعد لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہے خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہے خدایا میری، دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے وطن کی زینت، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، کام و غریبوں کی حمایت کرنا، بندوں سے غریبوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک
جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو پہ آگی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پریڈ آسان باش، پریڈ ہوشیار، پریڈ سب اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ سامعین ذی وقار، آج 14 اگست 2025 کا یہ دن، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے ایمان، غیرت اور شہیدوں کے لہو کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر اللہ کے نام پر ایک آزاد اور خود مختار وطن حاصل کر لیا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رہیں گے اور اس پر جان بھی دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج اس سبز ہلالی پرچم کے نیچے آؤ، میرا ہاتھ تھامو، آؤ مجھ سے آواز ملا کر کہو، ہم اس وطن کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کی سرحدوں کے نگہبان بھی ہیں، ہم اس کے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، ہم اپنی دھرتی ماں کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھو، یہ زمین ہمارے شہیدوں کے لہو سے رنگی ہوئی ہے، یہ آزادی ہمارے ایمان کی امانت ہے۔ تو آؤ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو وہی اسلامی غیرت مند مضبوط قلعہ بنائیں گے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قربانیوں کی جدوجہد قائد پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ اسی لیے آپ میرے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملا لے، پاکستان زندہ رہے گا، پاکستان زندہ باد، اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائندہ باد۔ اب تجدید عہد کے عنوان پر میں محمد اکرام کو دعوت دینے لگا ہوں کہ وہ آئے اور پاکستان کے 14 اگست تجدید عہد کے عنوان سے چند گزارشات پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو، یا جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ گرامی مقدر حاضرین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنے قربانیاں دی تھی، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل حق و وطن سے جلا وطن کیا گیا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی، کتنی صحابیوں کے سامنے ان کے صحاب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی آفت و عظمت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ آزادی کا یہ سفر پھولوں کی بیج نہیں پر کانٹوں کی بار پر طے ہوا تھا۔ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا تھا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی۔ سامعین گرامی، ویسے تو ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ گولڈن جوبلی بھی منا چکے ہیں، اور ہر سال 14 اگست کو پورے ملک کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسے سے چراغاں بھی کرتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، عمل سے خالی تقریری بھی ہوتے ہیں، لیڈران کرام اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں، مگر جب ہم آزادی کے 78 سال پر سنجیدگی سے نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنی کامیابی کی خوشی کم اور ناکاموں کا غم زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے رب اور اپنی قوم سے جو وعدے کیے تھے، ہم نے وہ وعدے پوری نہیں کیے۔ ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ اس پاک سرزمین میں اسلامی قانون نافذ کریں گے، یہاں سماجی مساوات ہوگی، معاشی عدل ہوگا، اسلامی اخوت ہوگی، یہاں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہاں ظلم اور استحصال کا ہر صورت خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول خدائی توڑ ڈالیں گے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلائیں گے، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان میں سے کون سا وعدہ ہے جو ہم نے پورا کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے بھی بے وفائی کی اور اپنے قوم سے بھی بے وفائی کی۔ سامعین محترم، کیا یہ حقیقت نہیں کہ 78 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلام کا پاک قانون نافذ نہیں ہو سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے تھانوں اور ہماری عدالتوں میں قانون بکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے معاشی لوٹ پوش کا دور دورہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے اعلیٰ ایوانوں میں معزز ممبران کی بھیڑ بکروں کی طرح باقاعدہ بولی لگتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو چکی ہے؟ ہر شخص اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے، ہر شخص کا قبلہ الگ ہے، ہر شخص کی جماعت الگ ہے، ہر شخص اپنی جماعت کے الگ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بے دریغ بہاتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم ساری دنیا کے سامنے کشکول گدائی لیے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ملک کے وسائل پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا سارا میڈیا نئی نسل کو قیام پاکستان کے مقاصد سے دور لے جانے میں مصروف ہے؟ اللہ کے بندو، ہم آج کے دن پر عہد کریں کہ ہم ملک عزیز کے اسلام کے اعلیٰ اقدار کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے۔ ہم اس ملک سے رشوت ستانی اور اقربا پروری کو ہر صورت ختم کر دیں گے۔ ہم نہ تو خود کسی بدعنوانی میں ملوث ہوں گے اور نہ کسی اور کو ملوث ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کو لوٹے اور ڈاکو اور دین کے دشمنوں سے تاکیے بغیر سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ اب میں اپنے تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عزائم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔ وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں،
وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت ہو تو مر مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت ہو تو مر مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جرأت یہ شجاعت یہ بصالت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں، بلا سے ہو اگر سارا جہاں ان کی حمایت پر، بلا سے ہو اگر سارا جہاں ان کی حمایت پر، خدائے ہر دو عالم کی حمایت ہم بھی رکھتے ہیں، بہاری گلشنی امید، بہار گلشن امید بھی سیراب ہو جائے، بہار گلشن امید بھی سیراب ہو جائے، کرم کی آرزو اے ابر رحمت ہم بھی رکھتے ہیں، گلانہ مہربانی کا تو سب سے سن لیا تم نے، گلانہ مہربانی کا تو سب سے سن لیا تم نے، تمہاری مہربانی کی شکایت ہم بھی رکھتے ہیں، بلائی یہ کہ آزادی سے الفت تم بھی رکھتے ہو، بلائی یہ کہ آزادی سے الفت تم بھی رکھتے ہو، برائی یہ کہ آزادی سے الفت ہم بھی رکھتے ہیں، میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، آزادی صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک غیرت ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنے دین پر عمل کریں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی ظالم کا جوتا نہ چاٹیں گے نہ چٹوائیں گے، آزادی آزادی وہ ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایسے گھروں کو آگ لگائی جو مینار کی طرح کھڑے رہے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی جوانیاں لٹا دی، یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے لاکھوں شہیدوں نے اپنا لہو بیچ دیا، اپنا لہو بہا کر زمین کو سیراب کر دیا، یاد رکھو آزادی کا مطلب جھنڈا لہرانا اور نعرے لگانا نہیں ہے، آزادی کا مطلب ایمان کی حفاظت، دشمن کے خلاف ڈٹ جانا اور اس دھرتی ماں کے لیے اپنے جان تک کا نذرانہ پیش کرنا، اس لیے ہم پاکستان کو کسی بھی حالت میں کمزور نہیں ہونے دیں گے، ہم دشمن کو نیلی آنکھ سے دیکھنے کا موقع نہیں دیں گے، اور ایک مرتبہ آزادی حاصل ہو چکی ہے تو اس آزادی کی ہر قیمت پر دفاع کریں گے، آزادی کے عنوان سے بیان پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سمیر احمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم اساتذہ کرام و خبو ملگرو و قدرمن و ملمنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نن چې ماته په کومه موضوع د خبرو کولو موقع میلاو شوې ده د هغې د سر ټکی دی ازادي څه ده. قدرمنو میلمنو، نن په ټول ملک کې د ازادي خوشحالي مناویږي. هر طرف خوشحالي ده، جلسې دي، جلوسونه دي، نعرې دي، تقریرونه دي. خو ای د ازادي خوشحالي مناوونکو، آیا تاسو ته پته هم ده چې د دې وطن عزیز دپاره څومره میندو د خپل زړه ټوکړې کټ کړي دي، څومره میندو خپل بچیان یتیمان کړي دي. ای د ازادي خوشحالي مناوونکو، آیا تاسو ته پته هم ده چې د دې وطن دپاره څومره عالمان شهیدان شوي دي، د څومره عالمانو وینه پکې بهېدلې ده. ای د ازادي خوشحالي مناوونکو، آیا تاسو ته پته هم ده چې ازادي څه ته وایي؟ آیا ازادي دا ده چې موږ څه غواړو هغه وکړو، چې څه غواړو وخورو، چې څه غواړو وڅښو؟ آیا ازادي دا ده چې موږ د مور او خور فرق ختم کړو، فحاشي عام کړو، پرده ختمه کړو، بدماشي عام کړو، شراب نوشي عام کړو، فحاشي عام کړو، بدکاري عام کړو؟ آیا ازادي دا ده چې موږ قتل غارت وکړو؟ آیا ازادي دا ده چې د چا وغواړو سر دې نه کټ کړو، چې د چا وغواړو عزت دې نه واخلو، او چې د چا وغواړو نو حق دې نه واخلو؟ قدرمنو میلمنو، دا ازادي نه ده. که دا ازادي وي نو دا ازادي خو موږ ته په هندوستان کې هم میلاوېدله. هلته هم فحاشي وه، بدکاري وه، شراب نوشي وه، جواري وه، پرده نه وه، قتل غارت وه. نو بیا ولې موږ د ازادي غوښتله؟ ای د الله بندګانو، موږ خو د ازادي د دې دپاره غوښتله چې انسانان د غلامۍ نه آزاد کړو، او صرف اور صرف د رب کائنات او د آقا مدني صلی الله علیه و آله وسلم غلامي وکړو. خو ای خلکو، تاسو لږ سوچ وکړئ چې آیا موږ واقعي ازاد یو؟ آیا هغه مقصد واقعي پوره شوی ده؟ آیا موږ واقعي آزاد شوي یو که نه وو؟ ای خلکو، واورئ، د پاکستان 78 کاله د ازادي وشولو، خو اوس هم د پاکستان موجوده حالات دا دي چې په دې وطن باندې د قرضو بوج دی، د سود د پاسه سود پې لګي، چې د هغې په وجه باندې د پاکستان هر کور قرضداری دی. خو دا قرضې ولې اخیستلی کېدی شي؟ دا قرضې صرف او صرف د وزیرانو، د افسرانو او د سرکاري عهدهدارانو د عیاشیانو دپاره اخیستی شي. د دوی د عیاشیانو اندازه تاسو د دې خبرې نه هم لګولی شي چې صرف د وزیر اعظم په دفتر کې کار کوونکي د 600 نه هم زیات دي. او د دې په وجه باندې زموږ د حکمرانانو نه د IMF او د ورلډ بانک غلامان ترېنه جوړ شوي دي چې هغوی ورته څه خبره وکړي دوی پې عمل کوي، چې هغوی ورته څه حکم وکړي دوی په عمل کې راولي. خو ای خلقو، واورئ چې د کومه پورې موږ د رب کائنات او د آقا مدني صلی الله علیه و آله وسلم غلامي نه وي خپله کړې، تر د هغه پورې به موږ د امریکې، د روس، د ورلډ بانک او د IMF غلامان وو. خو چې په کومه ورځ باندې موږ د رب کائنات او د آقا مدني صلی الله علیه و آله وسلم غلامي خپله کړله، نو په هغه ورځ باندې به دا ټولې غلامۍ ختمې شي، او زموږ باندې به حکمراني کوونکي د ملا عمر په شانتې، د سلطان صلاح الدین ایوبي په شانتې او د محمد بن قاسم په شانتې حکمران پیدا وشي، او زموږ دا ملک هم د دنیا په طاقتورین ملکونو کې یو ملک جوړ شي. د الله رب العزت نه مې دعا ده چې الله د موږ د وطن حفاظت وکړي، او الله د ورته ترقي نصیب کړي، او موږ او تاسو د دې ملک سره په رښتونو کې مینا کوونکي جوړ کړي. زه د خپل تقریر په دې اشعارو ختمول غواړم. ازادي د ستورو هیله د سپوږمۍ خندا، ازادي د ستورو هیله د سپوږمۍ خندا، غلامي د ژړا فصل د ذلت صدا. ازادي د میړنو خوب د زړه قرارو، ازادي د میړنو خوب د زړه قرارو، غلامي د ژړا فصل د ذلت صدا. ډېره مننه. माशाअल्लाह। जब रात का आसमान अपनी सियाह चादर ओढ़ लेता है और चांद अपनी नूरानी किरणें बखेरता है, जब सितारे ठमठमाकर गोया तस्बीह के दाने बन जाते हैं और कहकशाए अल्लाह की अजमत के कसीदे पढ़ते हैं, इस वक्त एक ही सदा दिल से निकलती है, सुभान अल्लाह। अब हमदिया कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद कामरान तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद कामरान।
چاندو تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاندو تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا یا الہی کیا ماجرا ہے طائروں میں بھی تیری ثنا ہے یا الہی کیا ماجرا ہے طائروں میں بھی تیری ثنا ہے بحر و بر میں ہی تو خشک و تر میں ہی تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند و تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تیرے جلوے آیا تو نہایت تیرے ہستی کا مظہر جہاں ہے تیرے جلوے آیا تو نہایت تیرے ہستی کا مظہر جہاں ہے دم میں تیرا برو سجدہ تیرا کرو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند و تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا میرے محترم سامعین، آزادی وہ خواب ہے جو صدیوں کی غلامی کے بعد آنکھوں میں آیا۔ آزادی وہ صبح ہے جو ظلم و ستم کی طویل رات کے بعد طلوع ہوئی۔ آزادی وہ اللہ کی نعمت ہے جو دنیا کے سب سے قیمتی دولت ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم غلام تھے، ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا تھا، ہمارے دین پر پابندی لگتی تھی، ہمارے مساجد ویراں ہوتے تھے، ہمارے بازار غیر کے حکم پر چلتے تھے۔ یاد کرو وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو صرف اس لیے قربان کر دیتی تھی کہ آنے والی نسلیں غلام نہ رہیں۔ آزادی کا مطلب ہے اپنے دین، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی زمین اور اپنی ضمیر کی حفاظت کرنا۔ آزادی کا مطلب ہے اپنا دین قائم رکھنا۔
آزادی کا مطلب ہے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا اور دشمن کے ہر وار کو توڑنا۔ آزادی کیا ہے کہ عنوان پر محمد یاسر تشریف لائی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سنا رہے ہیں عناد النبید آزادی، سنا رہے ہیں عناد النبید آزادی، منا رہا ہے چمن آج عید آزادی. ہمارے سامنے ہے روز شب کا آئینہ، ہمارے سامنے ہے روز شب کا آئینہ، غضب کی فرد عمل ہے غضب کا آئینہ. محترم اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ آزادی کیا ہے کہ عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، آج ملک بھر میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. ہر طرف خوشیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، نعرے ہیں، تقریریں ہیں، چراغاں ہیں. مگر ایک آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں کے لخت جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، خون کے کتنے دریا بہہ گئے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے. اے آزادی کے شادیانوں پر ترکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کہ آزادی یہ ہے کہ ہم جو چائے کھائیں، جو چائے پیے، جو چائے پہنے، جیسے چائے زندگی گزارے. کیا آزادی یہ ہے کہ ماں بہن کا فرق مٹا دے، پردہ ہٹا دے، فحاشی کو عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جیسے چائے تر کے ناچے گائے دھوم مچائیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم سود کو حلال کر دے، شراب اور جوا عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دے، پردہ ہٹا دے، فحاشی کو عام کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے ہم چاہے جس کا چاہے گلا کاٹ دے، جس کی چاہے عزت لوٹ دے، جس کا چاہے حق دبا لے؟ ارے میرے دوستو، یہ آزادی نہیں. اگر یہ آزادی ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی. وہاں پر بے پردگی کی آزادی تھی، فحاشی اور بدمعاشی کی آزادی تھی، شراب خوری اور سود خوری کی آزادی تھی. پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچے یتیم کروائے، کیوں ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کروائی؟ اللہ کے بندو، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم انسان کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور صرف اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیں. سامعین محترم، لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس میں سود پر سود لگنے کی وجہ سے روزانہ قرضوں کا اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کا ہر گھرانہ آج کل مقروض ہو چکا ہے. ان قرضوں کو آپ کوئی چھوٹی رقم سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یقین مانیے، یہ قرضے صرف افسروں، وزیروں اور حکومت اقتداروں کی عائشوں کے لیے لیے جا رہے ہیں. ان عائشوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف وزیر اعظم کے دفتر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد 600 سے زائد ہے. آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند سو خاندانوں نے اپنی حوص کی خاطر ملک کو ورلڈ بینک اور IM کے پاس گروی رکھ دیا ہے. غالب نے کہا تھا، ادار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے، ادار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہماری فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے، ہماری آزادی سلب کر لی گئی ہے اور ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. IMF والے ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتے تھے وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا تھا. وہ ہمیں کہتے تھے بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کبھی کہتے تھے گیس مہنگی کرو، کبھی کہتے تھے فلاں فلاں ٹیکس نافذ کرو، کبھی کہتے تھے ملازمین کو بے روزگار کر دو، کبھی کہتے تھے مجاہدین کو جیلوں میں ڈال دو، کبھی کہتے تھے کہ دین مدارس کے گرہ تنگ کر دو. اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے سارے احکامات ماننے پڑتے ہیں. سامعین محترم، سن لیجئے، ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہم امریکہ، روس، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہیں گے. لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، اس دن انسانی غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی. اللہ کرے کہ ہم جلد سے جلد یہ بات سمجھیں اور اس پر عمل کریں. میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. آزاد ہے مگر سوچنے کی قید میں، آزاد ہے مگر سوچنے کی قید میں، زندہ ہے مگر لاشوں کی بھیڑ میں، خواب تو ہے مگر تعبیر کی قید میں، باتیں سبھی ہے مگر تاثیر کی قید میں. چراغ جلتے ہیں اندھیرے کی دیر میں، چراغ جلتے ہیں اندھیرے کی دیر میں، لوگ رہتے ہیں خوف کی جنجیر میں. دل ہے زندہ مگر امید کی قید میں، دل ہے زندہ مگر امید کی قید میں، سانس چلتی ہے مگر روح ہے گیر میں. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ سهر لتا سټول ناس ته او خاندلی ندی نو تاسو د ذوق سما بدلولو د پاره خاکه پیش کړي محمد رمضان، یاسر، موسی او فرحان. یو خوندوره خاکه تاسو مخې ته پیش کړي.